آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسل مندی، سستی اور مایوسی کے الفاظ سے ناواقف تھے۔ تمام عمر اسی جدوجہد میں بتا دی، یہاں تک کہ ہڈیوں پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ دوستو، زندگی سے لطف اٹھائیں۔ اس کتاب کا 15واں سبق اللہ کی رضا کے لیے نیت درست کیجیے پیش خدمت ہے۔ میں بعض افراد کی صحبت میں کئی سال رہا اور ان کے طرز عمل اور طریقے تعامل پر غور کرتا رہا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے انہیں کبھی رسمی طور پر بھی مسکراتے ہوئے یا ہنستے ہوئے دیکھا ہو۔ میں سمجھا کہ یہ شاید ان کی فطرت کا حصہ ہے جسے تبدیل کرنے کی وہ سکت نہیں رکھتے، لیکن میں نے ان افراد کو چند مخصوص مواقع پر بعض انتہائی خاص لوگوں سے، بالخصوص دولت مند افراد اور اصحاب بسط و کشاد سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور ان کے سامنے لطافتیں بکھیرتے دیکھا۔ تب جا کر مجھے ادراک ہوا کہ وہ ایک طرز عمل خاص مصلحتوں کے پیش نظر اختیار کرتے ہیں، یوں وہ اللہ کے ہاں بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک ایماندار انسان صرف اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر سب لوگوں سے یکساں حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اس کا یہ کیریکٹر نہ کسی دنیاوی منفعت کے لیے ہوتا ہے اور نہ کسی وقتی مادی فائدے کی خاطر۔ وہ جیسا برتاؤ ایک مالدار شخص سے کرتا ہے، ویسا برتاؤ نادار شخص سے بھی کرتا ہے۔ سڑک پر جھاڑو لگانے والے خاکروب کے لیے بھی وہ احترام کے وہی جذبات رکھتا ہے جو کسی اونچے ادارے کے ڈائریکٹر کے لیے رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اسلام نے انسان ہونے کے ناطے تمام انسانوں کو یکساں حقوق کا حقدار ٹھہرایا ہے۔ دیگر مذاہب و ادیان پر اسلام کی برتری کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین لوگ میں تمہارے وہ افراد بھی شامل ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ قبیلہ عبد القیس کے زخم خوردہ آدمی سے آپ نے کہا تھا، آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں۔ وہ دو خصلتیں کیا تھی؟ رات کا قیام یا دن کے روزے؟ نہیں۔ اس نے خوش ہو کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ خصلتیں کون سی ہے؟ فرمایا، تحمل اور ٹھہراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ آپ سے استفسار کیا گیا کہ اکثر لوگ کسی چیز کے سبب جنت میں جائیں گے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ آپ نے فرمایا، مومنین میں سے کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو نرم پہلو ہے، جو دوسروں کو مانوس بناتے اور خود ان کے مانوس بنتے ہیں، اور اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس بنائیں اور نہ مانوس بنے۔ آپ نے فرمایا، میزان میں کوئی شے حسن اخلاق سے بڑھ کر وزنی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، آدمی اپنے حسن اخلاق کی بدولت رات کو ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک روز ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی آخرت اور اس میں اللہ کے تیار کردہ نعمتوں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ ام المومنین نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول، ایک عورت کی دنیا میں دو شوہر ہوں، عورت اور وہ دونوں جنت میں چلے جائیں تو وہ عورت ان دونوں میں سے کسے ملے گی؟ فرمایا، وہ اس شوہر کو ملے گی جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہوگا۔ اس پر ام سلمہ کو تعجب ہوا۔ آپ نے ان کی حیرت دیکھی تو فرمایا، ام سلمہ، دنیا و آخرت کی بھلائیاں حسن اخلاق والوں کو حاصل ہے۔ جی ہاں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ آدمی کے حسن اخلاق کی بدولت سب لوگ اس سے محبت کرنے لگے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد اجر عظیم ہے۔ انسان کیسا ہی اعمال صالحہ پر کاربند ہو، بد اخلاق ہو تو سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی، صدقہ و خیرات کرتی اور نیکی کے دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن وہ بد اخلاق ہے اور اپنے پڑوسی سے زبان درازی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ آگ میں ہے۔ حسن اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ سب سے بڑھ کر عزت دار، شجاع اور متحمل مزاج تھے۔ آپ باپردہ کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ آپ صادق و امین تھے۔ ان اوصاف کی شہادت مومنوں سے پہلے کافروں نے اور صلح سے قبل فاسقوں نے دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبکہ پہلی بار وحی نازل ہوئی اور انہوں نے آپ کی بدلتی حالت کو دیکھا تو دلاسا دیتے ہوئے کہا، واللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رشتہ داری جوڑتے ہیں۔
कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, नादार को कमा कर देते हैं, मेहमान की मेहमानी करते हैं, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं, सच बोलते और अमानत अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की, जिसे क़यामत तक तिलावत किया जाता रहेगा। अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, और बिलाशुबा तो वाक़ियतन आप खुल्क़ अज़ीम पर फ़ायज़ है। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। जी हाँ, कुरान ही आपका अखलाक था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अच्छाई करो, बिलाशुबा अल्लाह अच्छाई करने वाले को पसंद करता है। आपने छोटे बड़े, अमीर फ़कीर, अवाम व ख़वास सब से अच्छाई की। जब आपने अल्लाह का ये इरशाद समाअत किया फ़ाफ़ू व अस्फ़ू, बस माफ़ कर दो और दरगुज़र कर दो, आपने माफ़ किया और दरगुज़र से काम लिया। जब आपके कानों से ये आवाज़ टकराई वो क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो, आपने अपनी गुफ्तगू में बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा कद वो है, आपका रास्ता ही हमारा रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की भलाई और इस्लाह करते हुए गुजार दी। आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए अनथक मेहनत की, न दिन देखा न रात की परवाह की, जुल्म व सितम बर्दाश्त किया, हर किस्म की राहत व आसाइश तज दी। आप कसलमंदी, सुस्ती और मायूसी के अल्फाज से नावाकिफ़ थे। तमाम उम्र इसी जद्दोजहद में बिता दी, यहाँ तक कि हड्डियों पर बुढ़ापा तारी हो गया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बूढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी हालत बयान करती है। किब्र सिनी के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात बैठकर नमाज पढ़ा करते थे। रूह बुलंद हो तो उसकी बुलंदी को पाने के लिए जिस्म को सख्त मेहनत करना पड़ती है। हुस्न अखलाक अपनाकर इस पर कारबंद रहने के शौक़ का ये आलम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई है, सीरत भी अच्छी कर दे। आप ये भी दुआ करते, ऐ अल्लाह, मुझे बेहतरीन अखलाक की हिदायत दे, उसकी रहनुमाई तू ही कर सकता है, और मुझसे बद अखलाकी को दूर कर दे, उसे भी मुझसे तू ही दूर कर सकता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम दावत इस्लाम की राह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना की पैरवी करें, ताकि इस्लाम से नावाकिफ़ अफराद इसकी हकीकत जानकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। जज़ाकल्लाह।